مدینہ کے سکوت میں ایک زہر آلود سازش نے خونی زخم چھوڑا، عثمان بن عفان کی شہادت۔ اسی زخم نے امت کو پلٹ دیا، انصاف کا نعرہ اٹھا اور قیادت کا سوال کھڑا ہوا۔ قصاص کا مطالبہ، شام میں معاویہ کی ہٹ دھرمی اور ایک انتہا پسند گروہ خوارج جنہوں نے قانون کو اپنی مرضی کا ہتھیار بنا لیا۔ انہی حالات میں ایک خونخوار منصوبہ جنم لیتا ہے، حافظ قرآن عبد الرحمن ابن ملجم، جسے انتقام، عصبیت اور ایک عورت کے فریب نے قاتل بنا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے عثمان کا قتل، سیاست اور خوارج کی انتہا پسندی آخرکار علی کی شہادت تک لے گئی۔ ذوالحجہ 35 ہجری میں باغیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ یہ زیادہ تر مصر اور عراق کے گروہ تھے۔ کئی دن کے محاصرے کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گھسے اور انہیں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے امت کو اندر سے توڑ دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت کو فوری قیادت چاہیے تھی۔ بڑے صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ابتدا میں انہوں نے انکار کیا، مگر سب نے کہا اگر آپ نے بوجھ نہ اٹھایا تو امت ٹوٹ جائے گی۔ ذوالحجہ 35 ہجری میں حضرت علی چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ علی کو ہی کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور داماد تھے، علم و عدل میں سب سے آگے تھے، اور لوگوں کو امید تھی کہ وہ امت کو جوڑ سکیں گے۔ لیکن خلافت کا تاج آسان نہ تھا۔ عثمان کے خون کا مطالبہ بلند ہوا، قاتلین کو فوراً سزا دو۔ علی نے کہا ابھی امت کو سنبھالنا ضروری ہے، ورنہ مزید خون بہے گا۔ یہ وہ نقطہ تھا جسے بعد میں بغاوت اور جنگ کی بنیاد بنایا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں قیادت کا بحران کھڑا ہوا۔ بڑے صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بیعت کی۔ طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے، مگر یہ بیعت دل کے سکون کے ساتھ نہ تھی۔ وہ قصاص عثمان کے مطالبے پر ڈٹے رہے۔ کچھ ہی دنوں بعد دونوں مکہ روانہ ہوئے، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے سے موجود تھیں۔ وہاں تینوں نے علی سے ایک ہی سوال پر زور دیا کہ قاتلین عثمان کو ابھی سزا دو۔ حضرت علی نے حکمت سے جواب دیا ابھی امت کمزور ہے، اگر جلدی کی تو مزید خون بہے گا۔ یہی نقطہ بعد میں اختلاف کی چنگاری بنا اور بصرہ کی سرزمین پر جنگ جمل کی صورت میں بھڑک اٹھا۔ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں اور اصل قاتل ایک بار پھر بچ نکلے۔ جنگ صفین اور معاویہ کی ہٹ درمی۔ پھر شام کے گورنر معاویہ نے خلافت ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا عدل تبھی ممکن ہے جب امت متحد ہو۔ صفین میں دونوں لشکر ٹکرائے۔ حضرت علی علیہ السلام کی فتح قریب تھی، مگر معاویہ کی فوج نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا۔ یہ چال کامیاب ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کا لشکر شک میں پڑ گیا اور جنگ رک گئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم انہی خوارج میں سے تھا، حافظ قرآن، راتوں کا عبادت گزار، مگر دل میں انتقام۔ تاریخ کے مطابق ایک عورت قطام نے کہا میری شادی کی شرط یہ ہے کہ علی کو قتل کرو۔ ابن ملجم نے ہاں کی، تلوار کو زہر میں ڈبویا اور دو ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ بنایا کہ ایک علی کو، ایک معاویہ کو اور ایک عمرو بن العاص کو قتل کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، ابن ملجم جھپٹ پڑا اور زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ الحکم للہ لا لکا یا علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لبوں پر آخری الفاظ تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا۔ وصیت اور شہادت۔ حضرت علی 19 رمضان کو زخمی ہوئے اور 2 دن تک شدید تکلیف میں رہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے بیٹوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی اللہ سے ڈرتے رہو، نماز قائم رکھو، یتیموں اور کمزوروں کا حق ادا کرو، ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو۔ 21 رمضان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ قاتل گرفتار ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں مر جاؤں تو صرف ایک ہی وار کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ یہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، قاتل کے لیے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت مزید تقسیم ہو گئی، مگر علی کا نام ہمیشہ باقی رہا، عدل، حکمت اور بہادری کی علامت کے طور پر۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت عارضی ہے، مگر اصول ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔